السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے رمضان کے مسائل کے حوالے سے روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج کی اس ملاقات کے اندر آپ کے سامنے رمضان المبارک سے واسطہ رکھنے والی ایک ہی بہت ہی اہم چیز، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا ہم امت پر، ہم انسانوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات، اس پوری دنیا اور نہ صرف انسانوں بلکہ جناتوں پر بھی احسان عظیم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر قرآن مجید کا نزول کیا۔ یہ قرآن مجید، اس کا تعلق رمضان المبارک سے کافی گہرا ہے۔ یہ قرآن مجید رمضان سے خاص واسطہ رکھنے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر نازل کیا۔ اور دیکھیں، صرف اس مہینے کے اندر نہیں بلکہ اس مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سب سے افضل اور مقدس اور سب سے بہترین راتوں میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت، اس کا مقام ہے، اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا اور اس مہینے کی سب سے افضل اور مقدس ترین رات کے اندر نازل فرمایا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ، ویسے تو اس قرآن مجید کی سال ہا سال روزانہ تلاوت کی جانی چاہیے، ہمارے گھروں میں اس کے پڑھنے کا اہتمام ہونی چاہیے، لیکن یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کے ذکر و اذکار کو اپنے گھروں کے اندر، اس کے ذکر و اذکار کے اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائیں، اس کو پڑھیں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید رمضان المبارک سے خاص واسطہ رکھتی ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، ہم قیام اللیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک خاص فضیلت بھی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ لہٰذا ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ اس قرآن مجید کا رمضان کے مبارک مہینے سے کافی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن مجید کی فضیلت ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو بلندی عطا فرمائے گا، ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے، اس کے معنی پر غور نہیں کرتے، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول اور مشغلہ نہیں بناتے ہیں، تو وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو اس پر عمل پیرا نہ ہونے، اس کو پس پش ڈال دینے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیتا ہے، خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کریں اور یاد رکھیں، اس کے تلاوت پر جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، جو فضیلت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ کسی اور کتاب کے پڑھنے پر ثواب کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ خاص ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جس نے اللہ کی کتاب سے کچھ آیات کی تلاوت کی، کچھ الفاظ کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیتا ہے اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا یہ ایک لفظ، پورا ایک جملہ ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک الگ لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے، میم تیسرا لفظ ہے۔ گویا اگر ہم اور آپ الف لام میم بس اتنے کی تلاوت کر لیتے ہیں تو گویا ہمیں 30 نیکی مل جائے گی، لیکن اگر اس کے اندر ہمارے اندر اخلاص زیادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت کی وجہ سے ہماری اخلاص کی بنا پر، ہماری نیت کی بنا پر اور بھی زیادہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو ہمارا آپ اس قرآن مجید کی عظمت کو پہچانیں، اس کے مقام کو سمجھیں اور یاد رکھیں یہ قرآن مجید ہمارے اور آپ کے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا۔ آپ اور کتابوں کو پڑھ لیں، وہ آپ کے حق میں ثواب کا باعث نہیں بنے گی، آپ کے حق میں سفارش نہیں کرے گی، لیکن یہ قرآن جس کے پڑھنے سے ثواب ہے، جس کے پڑھنے سے یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ لوگوں قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے صاحب کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش بن کر کے آئے گا، سفارش کرے گا اے بار الہ، میں نے اس کو رات میں قرآن مجید کی تلاوت کہ کرنے کی وجہ سے اس کو جگائے رکھا، دن میں اس کو لہو و لعب سے روک کر کے اپنی تلاوت میں لگائے رکھا، اس نے اپنے دن کو، اپنے رات کو میرے ذکر میں، میرے اذکار میں لگا دیا۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں۔ یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، بہت ہی مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ہماری زندگی کے تمام مراحل کے جتنے چیزیں ہو سکتی ہے، ان تمام اشکالات کے سوال کے جواب کو اس قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے۔ ضرورت یہ ہے اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں تو اس قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں سنور سکتی، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں پا سکتے۔ اگر ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا تو ہمارا زوال یقینی ہے، ہم نیست و نابود ضرور ہو جائیں گے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو رمضان کے بقیہ دن رہ گئے ہیں، ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے اپنے دامن کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔